خدا کے ساتھ ہو، انجیل مقدس متی کے مطابق اے خدا تیری انجیل ہو۔ اس کا 5واں باب تیسری آیت سے، مبارک ہے وہ جو روح کے غریب ہے کیونکہ آسمان کی بادشاہت نہیں کی ہے، مبارک ہے وہ جو حلیم ہے کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے، مبارک ہے وہ جو غمگین ہے کیونکہ وہ تسلی پائیں گے، مبارک ہے وہ جو راستی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے، مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا، مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے، مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے فرزند کہلائیں گے، مبارک ہے وہ جو راستی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہیں کی ہے، مبارک ہو تم جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لان تان کریں اور ستائیں اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں، خوش ہو اور خوشی کرو کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ان نبیوں کو جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ خدا میں میرے عزیزو، آج ہم پوری پاک کلیسیا کے ساتھ مل کر مرحوم ایمانداروں کا یوم یادگار مناتے ہیں۔ ہم یہ یادگار کیوں مناتے ہیں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس میں ہمارے لیے بھی کوئی بھلائی ہے کہ نہیں؟ خدا کا حکم کیا ہے؟ خدا کیا چاہتا ہے؟ جب ہم خدا کے پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، یشوع بن سراق کی کتاب اس کا 44واں باب پہلی آیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیوں یاد کرنا ہے۔ ہم جتنے بھی نام پڑھے ہیں، جتنے بھی ہمارے آباء و اجداد ہیں، خدا ان میں سو چکے ہیں، بہن بھائی بچے بزرگ، ہمارے جد امجد، ہم ان کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ ہمیں یاد کرنے سے کیا ملتا ہے؟ پہلی بات کہ ہم خدا کے کلام کو پورا کرتے ہیں، اور خدا کے کلام پر عمل کرنا ہی ہماری بہتری بھی ہے اس میں، اور خدا کی خوشی بھی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی بزرگ خدا میں سو چکے ہیں، کوئی حکمت سے معمور تھا، کوئی مزامیر گانے والا تھا، کوئی کسی جاب سے منسلک تھا، خدا نے اس کو مختلف توڑوں سے نوازا تھا، روحانی پھلوں سے لدا ہوا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں یشوع بن سراق کی کتاب اس کا 44واں باب پہلی آیت سے لکھا ہے، آؤ ہم پشت پشت کے مطابق ان دیندار اشخاص یعنی اپنے اجداد کی تعریف کریں۔ جی کیا لکھا ہے؟ پشت، آؤ ہم، ہے دعوت ہے، آؤ ہم پشت پشت کے مطابق ان دیندار اشخاص یعنی اپنے اجداد کی تعریف کریں جنہیں خداوند نے زمانے کے دوران میں عظیم جلال بلکہ اپنی عظمت عطا کی۔ وہ اپنے ممالک میں صاحب اختیار تھے، نامور اور زور آور مرد، اپنی دنائی کے سبب سے مشیر اور اپنی قوت نبوت کے سبب سے غیر دین، اپنی مشورتوں کے سبب سے غیر قوموں پر حکمران، اپنی فہم کے سبب سے سردار، اپنے علم کے سبب سے دانشمند و فلسفی، اپنے عہدوں کے سبب سے حکام، سور کے مطابق مزامیر گانے والے، شاعری سے مثال قلم بند کرنے والے، دولت مند اور کثیر مالدار، اطمینان سے بسنے والے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں میں عزت پائی، انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں میں
عزت پائی اور اپنے ایام میں معروف تھے۔ ان میں سے بعض نے ایسا نام پیچھے چھوڑا کہ لوگ ان کی تعریف کرتے رہے، اور ان میں سے بعض بے یار و مددگار رہے، اور یوں ہلاک ہوئے گویا کبھی تھے ہی نہیں، اور یوں ہو گئے کہ گویا کبھی پیدا نہ ہوئے، اور یوں ہی ان کے بعد ان کی اولاد بھی۔ لیکن یہ دیندار آدمی تھے اور ان کی نیکی باطل نہ تھی، ان کی نیک نیتی ان کی نسل کے ساتھ بھی رہے گی، اور ان کی اولاد وعدوں کی وارث ہوگی۔ ان کی نسل اور بعد ازاں ان کی اولاد بھی انہی کی طرح مقام پر قائم رہے گی۔ ان کی نسل ابد تک ہمیشہ رہے گی، اور ان کی عزت نہ مٹے گی۔ ان کے جسم سلامتی سے دفن کیے گئے ہیں، اور ان کے نام پشتوں کے آخر تک زندہ رہیں گے۔ امتیں ان کی دانش کا ذکر کرتی رہے گی، اور جماعت ان کی تعریف کرتی رہے گی۔ یہ وجہ ہے کیوں ہم کلیسیا کے ساتھ مل کر اپنے مومنین کو، ایمانداروں کو، بڑوں بزرگوں کو جو دیندار تھے، جو ایماندار تھے، انہیں یاد کرتے ہیں۔ اور یہ صرف ہم ہی نہیں، ہم سے پہلے بھی ایسا تھا۔ اگر ہم پاک کلام کا مطالعہ کریں تو قوم بنی اسرائیل بھی اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ میں مردوں کا خدا نہیں بلکہ کن کا خدا ہوں؟ زندوں کا خدا ہوں، زندوں کا خدا ہوں۔ تو جب بھی وہ دعا کرتے تھے تو کیا دعا کرتے تھے؟ اے خدا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا۔ تو خدا اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں زندوں کا خدا ہوں۔ یسوع نے بھی اس بات کو کوٹ کیا ہے، تو یسوع نے بھی یہ بات واضح کر دی ہے یوحنا کے لیے 11ویں باب میں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی۔ تو میں اور آپ زندہ کے لیے دعا کرنے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ مرحوم ہے، مر چکے ہیں، سو چکے ہیں، لیکن یہ دنیاوی دور ہے۔ جیسے ہم زبور میں بھی بات ہے، خدایا تیری روح تو بھلا نہ سکے کدھر جاواں، خدا چی اتراؤ تھے کہ تم آسمانہ سے چڑھ جاؤ تھے بھی تم، ہے جی؟ لیکن میں اور آپ انسان ہیں، مادی ہیں، فنا ہونے والے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہاں جو پاک لوگ ہیں انہیں سب نظر آتا ہے، وہ ادھر بیٹھے بھی سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم مرحوم ایمانداروں کا یوم یادگار مناتے ہیں۔ ہم پاک کلام میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب حضرت یوسف وفات پانے کو تھے تو اس کے جتنے بھی بچے تھے، بچوں کے بچے بھی جو پھر جمع ہوئے، تو اس نے کہا کہ خدا تمہیں یاد کرے گا، اور جب تم یہاں سے جاؤ تو میری ہڈیاں بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تو 450 سال قوم بنی اسرائیل مصر کی غلامی میں رہے، تو جب انہوں نے رہائی پائی، غلامی سے چھٹکارا پایا، تو وہ حضرت یوسف کی ہڈیاں بھی ساتھ لے کر گئے۔ اور آپ دیکھیں 450 سال میں کتنی پشتیں بدل گئی ہوں، لیکن ہر پشت میں، ہر نسل میں انہوں نے بتایا ہوگا کہ یہ یوسف کی قبر ہے، یہ یوسف کی قبر ہے۔ تو جب انہوں نے رہائی پائی، غلامی سے چھٹکارا پایا، تو وہ اپنے ساتھ لے کر گئے۔ سال کے سال بھی یاد کرتے ہوں گے، برسی مناتے ہوں گے، ٹھیک ہے، دعا کرتے ہوں گے۔ تو آج کی دوسری تلاوت میں بھی ایک خدا کا بندہ مقدس پرستر سے واضح کرتا ہے کہ ہم ان سے بہتر نہیں، پہلے تو واضح کرتا ہے کہ اوروں کی طرح غم نہ کرو۔ دوسری قومیں جو جن کو امید نہیں ہے، جیونے کی بھی امید نہیں ہے، زندگی کی بھی امید نہیں ہے، وہ غم ہی کریں گے۔ وہ تو یہی کہیں گے جو مر گیا سو مر گیا۔ لیکن خدا کا کلام مجھے اور آپ کو آگاہ کرتا ہے، ایمانداروں کو بتاتا ہے، سکھاتا ہے کہ اوروں کی طرح غم نہ کرو۔ جیسے مسیح یسوع مر گیا اور مردوں میں سے جی اٹھا، اب مرنے کا نہیں،
बल्कि हमेशा बाप के पास है। दोबारा आएगा, दुनिया की अदालत करेगा। तो जब आएगा तो लिखा है सबसे पहले वो जी उठेंगे जो खुदावंद में सो चुके हैं। बदन समेत उठाए जाएंगे, जैसे यीशु बदन समेत उठाया गया है, वो भी जी उठेंगे। तो यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी कब्रिस्तान है उनको सजाया जाता है, कैंडलें जलाई जाती है, चरागा किया जाता है। वजह क्या है? ये कैंडल जो है ये यीशु की अलामत है, जिंदगी की अलामत है। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो आपने यही कैंडलें लेकर जुलूस में आए, नूर की इबादत की। ये जी उठे यीशु की अलामत है। अलतार पर भी ये कैंडल चलाई जाती है। क्यों? यीशु मुर्दों में से जी उठा है। होप की अलामत है, ईमान की अलामत है, जिंदगी की अलामत है। लोग जो है चरागा करते हैं, रोशनी करते हैं और इस ईमान के साथ कि हमारे आबाओ-अजदाद, हमारे बुजुर्ग, हमारे रिलेटिव्स जो खुदा में सो चुके हैं वो जिंदा हैं, जिंदा हैं। तो मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि हम उनसे बेहतर नहीं जिनको खुदा ने अपने पास बुला लिया, हम उनसे बेहतर, वो बेहतर हैं जिनको खुदा ने अपने पास बुला लिया। हम क्यों नहीं बेहतर? खुदा हमें मौका देता है कि हम ताइब दिल बने, खुदा की तरफ रज्जू लाएं, गुनाहों से तौबा करें और खुदा की पैरवी करें। हम उनसे बेहतर नहीं जिनको खुदा ने अपने पास बुला लिया है, हमसे बेहतर है। वो खुदा के पास है, खुदा के करीब है। मेरे और आपके लिए भी दुआएं करते हैं, सिफारिशें करते हैं। तो हमें खुदा से दुआ करना है कि जैसे हमारे आबाओ-अजदाद, वालिदैन, रिलेटिव्स खुदा के वफादार थे, बरगज़ीदा थे, हम भी आखिर तक, जिंदगी की आखिरी सांस तक खुदा के वफादार रहें और जिंदगी का ताज पाने वालों में शुमार किए जाएं। मसीह हमारे खुदा के वसीला से।